وہ بڑی سختی کے ساتھ اسے کچل دیتا تھا، بڑی سختی کے ساتھ۔ کوئی باغی اس کے ہاتھ آیا، چاہے وہ مظلوم تھا چاہے ظالم تھا، جیسا بھی تھا، اس کا ایک ہی آرڈر ہوتا تھا کہ اس کا سر اتار دیا جائے۔ اب اس کے زمانے میں ایک جگہ بغاوت ہوئی، لوگ پکڑے گئے، اس کے دربار میں پیش کیے گئے۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اب جلاد نے حکم کی تعمیل شروع کر دی، ایک کو قتل کیا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، یہاں تک کہ ایک بندہ بچ گیا۔ اور ادھر سے اذان شروع ہو گئی۔ جیسے ہی اذان شروع ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ قتل کرنا بند کر دیا جائے۔ اب یہ جو بچ گیا ہے ہم اس کا فیصلہ کل کریں گے۔ تو حجاج ابن یوسف، اس کا ایک ساتھی تھا، اس کا بڑا قریبی ساتھی تھا، قتیبہ بن مسلم باہلی، یہ اس کا ساتھی تھا۔ حجاج نے اسے کہا کہ میرا یہ بندہ تم لے جاؤ آج، اس کو کل میرے دربار میں لے آنا، کل اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب قتیبہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اس کو ساتھ لیا اور چل پڑا۔ اور جب میں گھر کے قریب پہنچا تو مجھے وہ کہنے لگا، وہ بدو کہنے لگا کہ تیرے اندر اگر کوئی بھلائی ہوئے، کوئی خیر دی گل ہوئے تو میں تیرے نال کوئی گل کر سکنا۔ میں نے کہا ہاں دسو کی گل ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یار میرے پاس کچھ لوگوں کی امانت ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ میرا لین دین ہے، تو مجھے آج کی رات کی تم مہلت دے دو، آج کی رات کی تم مجھے اجازت دے دو تاکہ میں گھر جاؤں، جا کر جن کے ساتھ میرا لین دین ہے ان کے متعلق اپنے گھر والوں کو بیان کر دوں۔ تو قتیبہ کہتا ہے کہ میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا عجیب بندے ہو کہ صبح تیری موت کا فیصلہ پکا ہے اور تو اس وقت مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آج کی رات چھوڑ دوں، میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم واپس آؤ گے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں صبح واپس آ جاؤں گا۔ اور وہ کہنے لگا میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں، میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو حجاج مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اب ان دونوں کی بات ہوتی رہی تو آخر میں وہ کہنے لگا کہ یار میرے پاس اور تو کوئی ضامن نہیں ہے اس وقت کہ جس کو میں اپنی ضمانت کے طور پہ تمہیں پیش کر سکوں، ہاں میں اپنے اللہ کو تمہیں ضامن دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں اپنے اللہ کو اپنا کفیل بناتا ہوں، اللہ میرا ضامن ہے، میں ہر صورت صبح پہلے وقت میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، میں نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ اس نے یہ بات سنی تو اس نے دوڑ لگا دی، بھاگ گیا۔ جیسے ہی وہ گیا تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اب وہ نہ آئے تو حجاج تو میری چمڑی ادھیڑ دے گا، وہ کیا کرے گا میرے ساتھ؟ میں نے اس کا بندہ بگایا ہے، وہ تو یہ کہے گا کہ تم بھی اس کے ساتھ بغاوت میں ساتھ شامل تھے، ساتھ ملے ہوئے تھے، اس لیے تو تم نے سپورٹ کی ہے، اس کو بگایا ہے۔ تو ساری رات، اب تھوڑا تصور تو کریں نا کہ اس کی رات کیسی گزری ہوگی۔ اب ساری رات کہتا ہے کہ میں نے دعائیں مانگتے ہوئے گزاری۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ لگتی ہے کہ ظالم پر جب اپنی آتی ہے نا تو پھر اس کو اللہ بڑا ہی یاد آتا ہے۔ جب اس پر خود پر مصیبت آتی ہے نا تو اس وقت اس کو اللہ بڑا ہی یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان کی زندگی کا سب سے بدترین لمحہ کون سا ہوتا ہے کہ جب اس کی وجہ سے کوئی بندہ اللہ کریم کے حضور ہاتھ اٹھا دے۔ آپ کی زندگی میں چاہے جیسا بھی لمحہ آئے، جیسا ہی وقت آئے، لیکن آپ کی زندگی میں خدا را کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ اللہ کریم کے حضور ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ اللہ تو تا ویندا پہ ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے۔ اگر کسی بندے نے، اللہ کے کسی مخلوق نے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہہ دیا کہ میرے رب تیرے اس بندے کی وجہ سے میری زندگی آرام ہو گئی ہے، تو پھر اس کی تو زندگی سنبھل جائے گی، آپ نہیں سنبھل سکیں گے۔ اللہ کریم کو اپنی مخلوق کے ساتھ بڑا ہی پیار ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس نے کسی انسان پر ظلم نہیں کیا، صرف ایک بلی کو باندھ لیا، نہ اس کو کھانا دیتی تھی نہ پانی دیتی تھی، اس کو باندھ کے رکھا، تو وہ بھوک پیاس کی وجہ سے بلی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کے اعمال اس کے ضائع کر دیے، ساری زندگی کی عبادات ضائع کر دی۔
ایک عمل بھی اس کا قبول نہیں کیا. کیوں؟ کہ اس نے بلی پر ظلم کیا تھا. یہ حدیث مبارکہ ہے. یہ حدیث مبارکہ یا قرآن حکیم کی آیات یہ صرف ایسے گپ شپ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ ہم بچ جائیں، ہم ان چیزوں سے بچ جائیں جن کی وجہ سے اللہ کریم ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کریم کا عذاب لازم ہو جاتا ہے. ایسی چیزوں سے ہم بچ جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ قتیبہ بن مسلم ساری رات دعائیں مانگتا رہا کہ میری حجاج سے جان بچا لے. وہ خود بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی صبح کا وقت ہوا میرے دروازے پر دستک ہوئی، میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بدو موجود ہے. میں نے اسے کہا کہ تم واپس کیسے آ گئے ہو؟ تو اس نے ایک بات کہی. کیا بات کہی؟ کہنے لگا جعلت اللہ کفیلا ولا ارجع. میں نے اپنے اللہ کو اپنا ضامن بنایا تھا، میں اب بھی واپس نہ آتا تو میں اللہ کو کیا جواب دیتا. اپنے مولا کو میں نے اپنا ضامن بنایا تھا. تو کہتا ہے کہ میرے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا. میں نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور حجاج کے دربار میں چلا گیا. اس کو باہر دربان کے پاس کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا. جب میں اندر گیا تو حجاج نے مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا وہ میرا بندہ کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ میرے پاس موجود ہے لیکن ایک بات سن لو. میں نے اس کو ساری بات سنائی. اس نے میری بات سنی تو کہنے لگا اس کو بلا کے لاؤ. وہ جب بلایا گیا وہ بدو تو وہ اس کو بڑے غور سے دیکھنے لگا. تو آخر میں حجاج مجھے کہنے لگا کہ وَهَبْتُهُ لَكَ، یہ میں نے تیرے سپرد کر دیا ہے اسے، اب تیری مرضی اس کے متعلق جو بھی فیصلہ کر لے. تو میں اس کو لے کر باہر آیا. میں نے اسے کہا کہ میرے بھائی میری طرف سے تو آزاد ہے، جہاں جانا چاہتا ہے وہاں چلا جائے، میری طرف سے تو آزاد ہے. تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا وہی بات جو میں نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کے ساتھ عرض کی ہے کہ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اس موقع پہ میرا رب راستے نکالتا ہے اپنے بندوں کے لیے. تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہم لک الحمد ولک الشکر. اے اللہ ساری حمد تیرے لیے ہے اور سارا شکر تیرے لیے ہے، تو نے اپنے بندے کی جان بچائی ہے. یہ بات کہی اور میرا شکریہ ادا نہیں کیا اور فوراً بھاگ گیا. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. میں نے کہا یہ تو کوئی پاگل آدمی ہے کہ میں نے اس کی جان بچائی ہے، وہ بھی حجاج جیسے ظالم سے. تو اس نے کم از کم ایک شکریہ کا بول تو بولنا چاہیے تھا. اسے اتنا تو کہنا چاہیے تھا کہ تیری مہربانی یار میری جان بچا لی. تو میں اس کے متعلق سوچتا رہا. وہ بھاگ گیا. اگلا دن ہوا پھر میرے دروازے پر دستک ہوئی. میں باہر نکلا تو پھر وہی موجود. میں نے کہا اب کیسے آئے ہو، اب کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے میرے بھائی مجھے پتا ہے کہ میں جب کل گیا تھا تو میں نے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا، تو مجھے محسوس ہوا کہ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہوگی کہ میں نے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا. وہ کہنے لگا ہاں. قتیبہ بن مسلم کہنے لگا ہاں تمہاری بات تو ٹھیک ہے کہ تمہارا شکریہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے پھر مجھے محسوس تو ہوا کہ کم از کم ایک شکریہ کا بول تو بولنا چاہیے تھا. تو اس موقع پر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میرے بھائی تمہاری بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن میرے ضمیر نے، میرے ایمان نے مجھے اجازت ہی نہیں دی کہ اللہ کریم کے حمد کے ساتھ کسی غیر کو شامل کر لوں، اللہ کریم کے شکریہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لوں. یہ ایک بدو ہے جو ہمارے پہلے زمانوں کا ہے، جو ہمیں توحید سکھا رہا ہے کہ ہمارا اپنے مولا کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے. ہمیں کوئی ایک بندہ ایک وقت کی روٹی کھلا دے تو ہم کتنا عرصہ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو ہمارا مولا، ہمارا آقا ہمارے لیے ایسے ایسے معاملات سے وہ ہمارے لیے خیر کے انتظام فرماتا ہے کہ ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود مہینے گزر جاتے ہیں اور ہمارے زبان پر شکریہ کا ایک کلمہ نہیں آتا. حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کو صبحۃ الحدیث بڑی پسند ہے اور تحریف بالکل پسند نہیں ہے. یعنی اللہ کریم کا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ وہ ہے صبحۃ الحدیث. اور سب سے ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ وہ ہے تحریف. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبحۃ الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ
جس کی صحت ٹھیک ہو، جس کے پاس کھانے کا پورا انتظام موجود ہو، اور اس سے کوئی بندہ پوچھ لے کہ تیرا کی حال ہے، تو آکھے یار مینوں پتہ ہے جویں میں گزارا کردا پیاں، مینوں پتہ ہے کہ جویں میں ڈنگ ٹپیندا پیاں، مینوں پتہ ہے۔ یہ بات کرنا کہ بندے کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود ہو، گھر موجود ہو، نعمتیں موجود ہوں، اور اس کے باوجود وہ ناشکری کا کلمہ بولے، یہ اللہ کریم کو سب سے ناپسند بندہ ہے۔ اور سب سے پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ یہ بات کو تھوڑا سا دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پسندیدہ صبحۃ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ صبحۃ الحدیث اسے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جمع ہوں اور اپنے کاروبار کر رہے ہوں، اپنے کاروبار کی مصروفیات کے اندر ہوں۔ مثال کے طور پہ شادی حال میں ہم جمع ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہوتا ہے، گپ شپ کر رہے ہیں، اپنے معاملات میں مصروف ہیں، بازار جائیں تو ہر کوئی اپنے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر چاہے ایک منٹ کے لیے اللہ کریم کو یاد کرنا اور تھوڑا سا ذکر کر لینا اور دعا مانگ لینا، یہ اللہ کریم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جس بندے کو اللہ نے نعمتیں دی ہوں اور وہ ناشکری کا کلمہ بولے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اور اللہ کریم کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ جو بازار میں جا رہا ہو اور سب لوگ اپنے کاروبار لین دین کے اندر مصروف ہوں، اور وہ سارے لوگوں سے ہٹ کے اللہ کریم کو یاد کر رہا ہو، اس کی تسبیح پڑھ رہا ہو اور دعائیں مانگ رہا ہو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس موقع پہ بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ کریم کے دربار میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی دو باتیں توحید کے حوالے سے۔ اب ایک دو باتیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، تاکہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو، آپ کی رحمتیں نصیب ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں صرف ایک بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی آقا کریم کے دربار میں کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بڑھ کر اسے ہدیہ ضرور عطا فرماتے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بکری تحفتاً پیش کی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اونٹ تحفہ عطا فرماتے۔ تو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ ہے درود شریف کے ساتھ۔ کہ درود شریف کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی کوئی درود پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فلاں امتی آپ کی خدمت میں درود پیش کر رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا امتی آپ کی خدمت میں درود شریف پیش کر رہا ہے۔ تو آقا کریم، یہ درود شریف تحفے کے طور پر آقا کریم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تو جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس امتی کے لیے خیر کی دعا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے کہا حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جو بندہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اپنے آقا کو یاد کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے غم ختم کر دیتا ہے، اس کی مشکلات ٹال دیتا ہے، دنیا کی مشکلیں بھی ٹال دیتا ہے، آخرت کی مشکلیں بھی ٹال دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو یہ حقیقت میں آقا کریم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا جاتا ہے، اور تحفے کے جواب میں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کی دعا عطا فرما دیں اس کے لیے مشکلات رہیں گی؟ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس کائنات میں سوائے ایک عمل کے کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے متعلق بندے کے پاس گارنٹی ہو کہ میرا یہ عمل اللہ کریم کے دربار میں قبول ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل درود شریف ہے۔ کوئی بندے نے نماز پڑھی، کوئی ہمیں لکھ کر نہیں دے سکتا کہ تمہاری نماز قبول ہے۔ ہم نے حج کیا، کوئی لکھ کر نہیں دے سکتا کہ تمہارا حج قبول ہے۔ ہم نے اپنی ساری زندگی کا مال سارا صدقہ کر دیا، کوئی لکھ کر نہیں دے سکتا کہ تمہارا صدقہ قبول ہے، تمہارا مال قبول ہے، سوائے ایک عمل کے۔ وہ عمل ہے درود شریف۔ کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے بہت ساری وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ایک وجہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں
مثال کے طور پہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے وقت ہم کیا نیت کرتے ہیں کہ میں نماز دی نیت کردہ پیاں زور دی اتنے رکعتاں دی 4 رکعتاں دی، ٹھیک ہے۔ روزے دی نیت کیتی، میں نیت کردہ پیاں اج دے روزہ رکھن دی، میں روزہ چھڑدا پیاں، میں نیت کردہ پیاں زکوٰۃ ادا کرن دی۔ اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو کبھی درود شریف کا ترجمہ پڑھیے گا، اس میں لفظ میں ہے ہی کوئی نہیں، اس میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، کہ اللہ میری اوقات نہیں کہ میں تیرے حبیب پر درود پیش کر سکوں، میری اوقات نہیں، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ اپنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں نازل کر، تو جان اور تیرا حبیب جان، میری اوقات نہیں کہ میں تیرے حبیب پر رحمتیں بھیج سکوں، دعا کر سکوں اور ان کی بارگاہ میں درود پیش کر سکوں، میری اوقات نہیں۔ تو جس دعا کے اندر، جس عبادت کے اندر صرف اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے، وہ عبادت قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی ایک بات کر کے میں بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ یہ ہماری عید کے بعد بہت ساری شادیاں ہوں گی، پہلے شادیاں چلتی رہیں، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا کہتی ہے، وہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک باندی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا نام تھا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شادی ہوئی تھی حضرت مغیث کے ساتھ۔ اب یہ ہمارے دین کا ایک قاعدہ تھا، تو وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا غلاموں والا، کہ آقا نے غلام کی یا باندی کی کسی کے ساتھ شادی کی ہو، تو جب آقا اس باندی کو یا غلام کو آزاد کر دے تو اس کا نکاح، اس نکاح کا اختیار اس غلام کو یا باندی کو ہوتا تھا، چاہے تو وہ اپنا نکاح باقی رکھے چاہے تو ختم کر دے۔ تو حضرت بریرہ کا نکاح تھا حضرت مغیث کے ساتھ، حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کر دیا، حضرت بریرہ کو۔ انہیں پتہ چلا کہ اب مجھے اختیار حاصل ہے، چاہے تو میں اپنا نکاح باقی رکھوں چاہے تو ختم کر دوں۔ جب انہیں پتہ چلا تو کہنے لگے کہ میں اپنے نکاح کو ختم کرتی ہوں۔ تو حضرت مغیث بہت بڑے صحابی تھے، لیکن ظاہری شکل و صورت دنیا کے حساب سے سانولے رنگ کے تھے۔ نکاح ختم کر دیا، حضرت مغیث پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ میری اس کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا اچھا وقت گزرا ہے، تو میں اس کے بغیر کیسے گزارا کروں گا؟ اب لوگوں سے انہوں نے سفارشیں کروانی شروع کر دی۔ حضرت بریرہ نے کسی ایک کی بھی سفارش نہیں مانی، حتیٰ کہ حضرت مغیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ اختیار دیا ہے حضرت بریرہ کو کہ وہ نکاح باقی رکھے یا ختم کر دے، اب اس نے میرے ساتھ نکاح ختم کر دیا ہے، مہربانی فرمائیں اسے فرما دیں کہ وہ میرے ساتھ جس طرح پہلے گزارا کرتی آئی ہے اب بھی ویسے گزارا کر لے، میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور فرمایا بریرہ، تیرا نکاح تھا مغیث کے ساتھ، اب میری شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے چاہے تو نکاح باقی رکھ چاہے تو ختم کر دے، تو نے نکاح ختم کر دیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بندہ چنگا ہے، بظاہری شکل و صورت ایڈی سونی نہیں لیکن بندہ چنگا ہے، تو اس نال نواح کر لویں تو بڑی چنگی گل ہے۔ تو حضرت بریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ فرمائیں کہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر، تھوڑا سا دھیان دیجئے گا کن سے بات کی جا رہی ہے۔ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں، اور کون کرنے والا ہے؟ بیٹی نہیں ہے، بیٹی کا مقام آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا بلند ہے، وہ نوکرانی ہے، باندھی ہے۔ وہ عرض کر رہی ہے کہ تسی مینوں حکم دے رہے ہو یا مشورہ دے رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بریرہ میں تمہیں حکم نہیں دے رہا، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں۔ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں تو میرا دل نہیں مانتا، میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی ویسے تم کر۔ ایک بات نہیں فرمائی کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، میری زوجہ نے تمہیں آزاد کیا، میرا تم کلمہ پڑھتی ہو، تم میری بات ہی نہیں مانتی ہو، میرا مشورہ ہی نہیں مانتی، ایک بات نہیں فرمائی۔ تو ہمارا دین
یہ اتنی مطلب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے رواجوں کو اتنی زیادہ بلندی دے دی ہے کہ ہمارا دین پتہ نہیں کہاں چھپ گیا ہے، کہاں دب گیا ہے، تو ہم اس کو نام دیتے ہیں دین کا اور یہ شریعت کا۔ ہماری شریعت تو وہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا دین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باندی کو، ایک غلام کو اتنی آزادی دے رہے ہیں کہ ایک بیٹی کی آزادی پھر کیا ہوگی، وہ تصور ہی نہیں کر سکتی کہ ایک عزت اور ایک بیٹی کو اسلام کیا عزت اور کیا احترام دیتا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، ان پہ بھی عمل کریں نا۔ چٹا سوٹ پا لینا یا سرما لا لینا یا سر کج لینا یا مسواک کر لینا ٹھیک ہے، بڑیاں بڑیاں سنتاں نے، اے بھی تو سنت ہے کہ کسی نو آزادی اظہار دینا، کسی نو اپنی زندگی گزارن دا حق دینا، یہ بھی میرے نبی دی سنت ہے، میرے رسول دی سنت ہے، اس تے بھی تو عمل کریے۔ گریبان پکڑ لینے آپ بیٹے دے بھی تے بیٹی دے بھی کی کرنے آپ، اور تو میرے اگوں مینوں جواب دیندا پیا یا مینوں جواب دیندی پئی ہے؟ بھئی حق اللہ تے اللہ دا رسول حق دیندا پیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بات اور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام تھے حضرت انس بن مالک، یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، نوکری کرتا رہا۔ ساڈا کوئی ہک دیں دا نوکرتا ہوتے ویکھے لگ پتہ جاسی انہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ غلام بیان کرتے ہیں کہ میں 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری کرتا رہا، 10 سال میں ایک مرتبہ میرے رسول نے مجھے ڈانٹا نہیں، یہ ایک مرتبہ مجھے نہیں فرمایا انس تو کی کر دیتا ہی تو ہم کیوں نہیں کیتا۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ مجھ سے کوئی برتن ٹوٹ گیا اور گھر والوں میں سے کسی نے مجھے کہا کہ انس تو نے اتنا قیمتی برتن توڑ دیا ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ان سے فرماتے کہ انس کو کچھ نہ کہو، برتن کی عمر ہی اتنی تھی، برتن کی زندگی اتنی تھی، برتن کی عمر ہی اتنی تھی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان پہ عمل کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سنت اگر میں عرض کروں تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، میری امت کو خوشخبریاں سناؤ، ان کے دلوں میں نفرت پیدا نہ کرو، میری امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ آج کی ہماری بے جا بلا وجہ کی سختیوں نے اتنا سخت کر دیا ہے ہمارے ماحول کو، ہمارے دین کو، ہمارے معاملات کو، کہ وہ بندہ ایک مصیبت سمجھتا ہے دین کے معاملات۔ مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ، میں ایک بات مجھے یاد آ گئی، یہ بڑی قیمتی بات ہے، وہ میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اساتذہ میں سے تھے ایک بڑے بزرگ، میں اس سے ایک پہلے حدیث مبارکہ سنا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اٹھے تو میری بھی آنکھ کھل گئی، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پنجوں پر چل رہے ہیں۔ تو میں گھبرا کے اٹھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت تو ہے، آپ اس طرح سے کیوں چل رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھا ہوں اور آہستگی کے ساتھ اس لیے چل رہا ہوں کہ کہیں تمہاری نیند نہ خراب ہو جائے، تمہاری نیند نہ خراب ہو جائے، یہ میرے آقا فرما رہے ہیں۔ تو اسی کی کرنے ہیں، ساڈے ہتھی کوئی آ تا جاوے کری، اور ساڈے تو مولوی سپیکراں دی جان نہیں چھڑدے، کوئی بھاویں مریض مردا پیا ہوئے، مریض دی نیندر نہ پوری ہوندی پئی ہوئے، یہ ساڈا دین ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے دادا پردادا استاد تھے، وہ کبھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ ان سے کسی نے سوال کیا استاد جی آپ نے کبھی تہجد چھوڑی ہے؟ تو کہنے لگے ہاں زندگی میں ایک موقع پر میں نے تہجد چھوڑ دی تھی۔ پوچھا کس لیے؟ کہنے لگے کہ میں کہیں مہمان گیا ہوا تھا، تو جہاں پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، میں جب رات کو اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ دروازے کے اندر چارپائی ڈال کے سویا ہوا ہے۔ اب میں نے سوچا کہ اس کے اوپر سے جمپ کر کے جاتا ہوں یا اس کے نیچے سے گزرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نیند خراب ہو جائے، تو اس کی نیند خراب ہوگی یا پریشان ہوگا، تو اس کو پریشان کر کے میں نے کون سی تہجد پڑھنی ہے؟ تو میں نے اس کو پریشان نہیں کیا، اس کی نیند خراب نہیں کی اور اپنی تہجد چھوڑ دی تھی۔ یہ اصل دین تھا۔
کہ جو ہمیں بیان ہی نہیں کیا جاتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بہت بڑا طبقہ ہمارے امت کا جو ہم ایک نسبت دیتے ہیں مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور بریلوی نسبت کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں، ان کی ایک بات عرض کرتا ہوں. وہ ایک کسی دعوت پر گئے تو کھانا پیش کیا گیا، تو کھانے کے اندر جب سالن انہوں نے اپنے برتن میں ڈالا تو وہ شوربہ تھا بڑا اچھا بنا ہوا. تو آپ نے میزبان سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2 گھونٹ شوربے کے لے سکتا ہوں. تو کہنے لگے حضرت آپ کمال کرتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے لیے تو بنایا ہے. تو وہ کہنے لگے، مولانا صاحب کہنے لگے کہ میں نے اگر شوربہ پیا تو مجھے دیکھ کر سارے پینے لگ جائیں گے، تو شوربہ آپ نے پینے کے لیے تو نہیں بنایا، تو روٹی کھانے کے لیے بنایا ہے، تو شوربہ کم ہو جائے گا اور آپ کے لیے پریشانی ہوگی. تو آپاں کی کرنے ہیں شادیاں تے جاتے رائتا ہوندا ہے تے آپاں گلاس بھرتے ہوئے آ جانے ہیں کہ کسی دوسرے دے جاوے ہی نہیں. اللہ دے بندے یہ دین نہیں ہے. دین دوسرے نو آسانی دیون دا نام ہے، دوسروں کے لیے راحت پیدا کرنے کا نام ہے، دوسروں کو مشکلات سے بچانے کا نام ہے. جس طریقے سے آپ کسی ایک انسان کے 1 منٹ کی زندگی کو آسان کر دیں، رب کریم آپ کی 7 نسلوں کو سوکھا کر دے. میں آخری بات کر رہا ہوں اس عید کے حوالے سے. یہ بہت ہی عظیم الشان دن ہے، بہت ہی عظیم الشان دن. اتنا عظیم الشان دن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب عید ادا کرنے کے لیے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تو راستے کے دونوں طرف اللہ کریم کے فرشتے ان بندوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر جب بندے آتے ہیں تو اللہ کریم اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں دسو مزدور نو کی اجرت دیونی چاہیے، مزدور نال کی کرنا چاہیے. تے فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اسے مزدوری مل جانی چاہیے. وہ آپ کہڑا پلیوں مزدوری کیتی ہے، اسے دے دتی ہوئی صحت نال روزے رکھے، اسے دے دتی ہوئی صحت نال نمازاں پڑھیاں، توفیق نال صدقات کیتے، تسبیحاں پڑھیاں، اپنے پلے کیے، سب کچھ تو اسے ہے. اس کے باوجود وہ فرماتا ہے کہ مزدور کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. فرشتے کہتے ہیں کہ اسے مزدور کو مزدوری مل جانی چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے سب بندوں کی بخشش فرما دی. اور پھر یہ ایک بڑی خاص بات ہے آج کے دن کے حوالے سے کہ آج کے دن آخرت کے متعلق بندہ جتنی دعائیں مانگتا ہے وہ ساری قبول ہوتی ہیں، اور دنیا کے متعلق جتنی دعائیں مانگتا ہے اس کے متعلق حکم ہے کہ میرے بندے اگر تیرے لیے بہتر ہوگا تو میں ضرور قبول کروں گا، اور اگر تیرے لیے بہتر نہیں ہوگا تو اس کے متبادل تمہیں کوئی نعمت عطا کروں گا. تو آخرت کے متعلق آپ دعائیں مانگیں تو ضرور مانگیں کہ اللہ ہمارے ساتھ جب تیری ملاقات ہو تو ہمیں دیکھ کر خوش ہو، ہم تجھے دیکھ کر خوش ہوں. یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں جنت میں ایسی جگہ پہ رکھنا کہ ہم تیرے کریم نبی کے قریب رہ سکیں، جب چاہیں ان کی زیارت کر لیں، جب چاہیں ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں. اللہ ہمیں آخرت کی شرمندگیوں سے بچا لیں. یہ آخرت کے متعلق آپ جتنی دعائیں مانگیں گے. قبر تو ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے صرف مینوں لگتا پیا ہے. قبر سے دعا مانگنا کہ اللہ قبر دے عذاب تو بچا لوے، آخرت دی شرمندگی تو بچا لوے. آپ جتنی دعائیں مانگیں گے اس یقین کے ساتھ کہ تیرے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عید کے دن آخرت کے متعلق مانگی جانے والی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آخرت میں آپ کے لیے کتنی آسانیاں پیدا ہوں گی. اور دنیا کے متعلق مانگیں گے اللہ کریم وہ بھی قبول کرے گا، کیونکہ اسی نے ہی قبول کرنی ہے، اسی نے ہی عطا فرمانا ہے. اللہ تعالیٰ ان خیر کی باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عید کا طریقہ سماعت فرما لیں.